ربیع الاول کا مہینہ ہے، ہمیں اس مہینے سے بھی ذرا خاص الفت ہے، محبت ہے، عقیدت ہے، کیونکہ اس مہینے کے اندر نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام کے تمام انسانوں سے، جو تمام کے تمام نبیوں سے افضل ہے، خدا کی ذات کے بعد سب سے اعلیٰ ہستی اگر کوئی ہے تو وہ محمد الرسول اللہ کی ہستی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اس مہینے میں ہوئی ہے، تو اس وجہ سے ہمیں اس مہینے سے کچھ خاص مانوسیت ہے، ہمیں خاص انس ہے۔ لیکن یہاں پر میں ایک بات آپ لوگوں کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں 4 باتیں عرض کروں گا، اور ان 4 باتوں میں سے 3 باتیں ایسی ہیں جو تمام کے تمام مکتبہ فکر کے ہاں متفق ہیں۔ ان 3 باتوں کے اندر دنیا کا کوئی عالم، دنیا کے کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا کوئی مستند عالم دین ان 3 باتوں سے اختلاف نہیں کرتا۔ سب سے پہلی بات آ جاتی ہے کہ نبی کریم محمد الرسول اللہ کی جو ولادت ہوئی ہے وہ ولادت والا سال کون سا تھا۔ دوسری بات آ جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ کون سا تھا۔ تیسری بات آ جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن کون سا تھا، اور چوتھی بات آ جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ کون سی تھی۔ آپ یہ چوتھی بات کو ایک سائٹ پہ رکھ دیں کہ ولادت کی تاریخ کیا ہے، پہلی 3 باتوں کو لے لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا سال کون سا تھا، مہینہ کون سا تھا، دن کون سا تھا۔ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ دنیا کا کوئی عالم، دنیا کا کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا انسان وہ تینوں باتوں کے اندر متفق ہے۔ آپ کی ولادت کا جو سال ہے وہ عام الفیل کا سال ہے، مشہور ہے۔ عام الفیل کس کو کہتے ہیں؟ آپ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورۃ الفیل نازل کی ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ اس کا ترجمہ پڑھیے، اس کی تفسیر پڑھیے، اس کی تشریح پڑھیے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس سال دنیا میں تشریف لائے ہیں اس سال کے اندر بیت اللہ میں ایک واقعہ رونما ہوا تھا، اور وہ واقعہ یہ تھا کہ ایک بادشاہ تھا جس کا نام ابرہہ تھا۔ اس نے یہ سوچ لیا، یہ ٹھان لی کہ میں بیت اللہ کو گرا دوں گا، اور ہاتھیوں کا لشکر لے کر بیت اللہ پر آرچڑ دھوڑا تھا، لیکن ابھی بیت اللہ کی حدود میں داخل نہیں ہوا تھا، باہر ہی تھا کہ آپ کے دادا عبد المطلب کے اونٹ لے گیا۔ آپ کے دادا عبد المطلب بیت اللہ کے والی تھے، بیت اللہ کے متولی تھے۔ آپ نے چاہ کر کہا کہ میرے اونٹ دے دو، جس کا گھر ہے وہ جانے اور اس کا کام جانے، اللہ کا گھر ہے اللہ حفاظت کرے گا۔ اس نے اونٹ دے دیے۔ جب واپسی آنے لگے حضرت عبد المطلب اونٹوں کو لے کر مکہ میں آ گئے، اور وہ ابرہہ بادشاہ مکہ شہر میں داخل ہونے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے کام لینا ہوتا ہے اپنی دین کی حفاظت کا، اپنے دین کا اللہ تعالیٰ کے نے کوئی انسان متعین نہیں کیے، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی خدمت کسی انسانوں سے لے۔ اللہ جب حفاظت کرنے پر آ جاتا ہے جانوروں سے کام لے لیتا ہے، اور ایسے جانور جو ہماری سوچ سے بھی بالا تر ہے کہ یہ جانور یہ کام بھی کر سکتا ہے، جیسے اس ابرہہ کے لشکر کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں سے کام لیا۔ اب ابابیل اتنا پرندہ ہے اگر مٹھی میں لے کر اس کو دبوچا جائے تو وہ مر جائے، اتنا کمزور پرندہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی بیت اللہ کی حفاظت کا کام لیا۔ ابابیل چھوٹے چھوٹے کنکر اٹھا کر ہوا کے اندر اڑنا شروع کر دیا۔ جب اس لشکر کے اوپر پہنچے اپنی چھوٹی سی معصوم سی چونچ سے وہ پتھر کو چھوڑ دیا، اور جب وہ پتھر نیچے آتے تو گولی سے زیادہ تیز ہوتے۔ اتنے بڑے ہاتھی جو ایک کمرے جتنا ہاتھی ہوتا ہے اور مضبوط جانور ہے، کمزور بھی نہیں ہے، اس ہاتھی پر وہ پتھر گرتا تو وہ اس کو چیرتا ہوا زمین پر دھنس جاتا تھا۔ ایسا کام اللہ تعالیٰ نے لیا۔ اللہ تعالیٰ جب کام لینے پر آ جاتے ہیں تو ایک مچھر سے کام لے لیتے ہیں جو اس بدبخت کے دماغ پر چلا گیا تھا، جس نے یہ دعویٰ کیا تھا انا ربکم الاعلی، میں تو خدا ہوں، میں تو بڑا ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ جب انتقام لینے پر آتے ہیں تو بڑے بڑوں کو ایسی مات دے دیتے ہیں، ایسی ان کو سبق سکھا دیتے ہیں کہ لوگ حیران ہو جاتے ہیں
ہیں کہ اتنا بڑا کام اتنی چھوٹی سی چیز سے کیسے ہو سکتا ہے. ایک چھوٹی سی مثال موجودہ دور کی بھی دیتا چلوں. ایک آدمی ہے, ایک ایسی قوم ہے کہ جو اپنے آپ کو سپر پاور کہلواتی ہے. دنیا کی ساری ٹیکنالوجی, دنیا کی سب سے زیادہ تیز رفتار, اس کے پاس مشینری, آلات, اسلحہ موجود ہے. لیکن افغانستان کے اندر بیچارے نہتے مجاہدین جن کے پاس کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے, جن کے پاس جدید اسلحہ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے اس سپر پاور کو ان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا. جس کے پاس ایمان ہوتا ہے, جس کے پاس اللہ کی طاقت ہوتی ہے, جو اللہ کی ذات پر مضبوطی سے ایمان رکھے, جو اللہ کی ذات پر توکل کرے, بھروسہ کرے, یقین محکم رکھے, کامل ایمان کے ساتھ اللہ کا نام لے کر جو میدان میں کود پڑتا ہے, اللہ اس کو اکیلا نہیں چھوڑتے. اللہ تعالیٰ اس کو پھر یہ کہتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے. جس اللہ کا نام لے کر تم نے یہ قدم اٹھایا ہے وہ اللہ تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا. تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا سال عام الفیل کا سال ہے. جس سال یہ ہاتھیوں والا واقعہ پیش آیا اسی سال اللہ کے نبی کی ولادت ہوئی. دنیا کا کوئی عالم آپ کے ولادت کے سال کے اندر اختلاف نہیں کرتا, چاہے مسلک بریلوی سے تعلق رکھے, مسلک دیوبند سے تعلق رکھے, مسلک اہل حدیث سے تعلق رکھے, حنفی ہو, مالکی ہو, شافعی ہو یا حنبلی ہو, کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والا ہے وہ یہی کہے گا کہ حضور کی ولادت ہوئی ہے تو عام الفیل کے سال ہوئی ہے. اب دوسری بات پہ آ جاتے ہیں کہ مہینہ کون سا تھا. سارے کے سارے متفق ہیں, بلکہ اللہ کے پاک پیغمبر نے خود اپنی زبان سے ارشاد فرمایا. صحیح مسلم کی روایت ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس مہینے کے اندر میری ولادت ہوئی وہ ربیع الاول کا مہینہ تھا. ربیع الاول کا مہینہ تھا. کوئی دنیا کا عالم اس بات پر اختلاف نہیں کر رہا کہ کس مہینے میں ربیع الاول کے علاوہ کسی اور مہینے میں اللہ کے نبی کی ولادت ہوئی. نہیں, ہر عالم یہی کہتا ہے ربیع الاول کا مہینہ تھا, عام الفیل کا سال تھا. اب آ جاتے ہیں کہ آپ کے نبی کی ولادت کا دن کون سا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن اللہ کے نبی نے خود ارشاد فرمایا کہ میں سوموار کے دن صبح طلوع آفتاب کے وقت پیدا کیا. اللہ نے مجھے اس وقت پیدا کیا. سوموار کے دن کے اندر بھی کسی عالم کا اختلاف نہیں ہے, کسی مسلک کا اختلاف نہیں ہے. اب چوتھی بات کی طرف آ جاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ کون سی تھی. اس کے اندر اختلاف ہے اور اختلاف کی وجہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی جو تاریخ ہے, اب ذرا توجہ سے سماعت فرمائیے گا. میں کوئی اختلافی بات چھیڑنا نہیں چاہ رہا, بلکہ میں ایک اصلاح کی غرض سے آپ کے سامنے اپنا ایک مدعا رکھنا چاہتا ہوں. اب اگر آپ کو سمجھ آ جاتی ہے, اس سے آپ کوئی چیز اخذ کر سکتے ہیں تو یہ اللہ کا شکر ہوگا. پہلا قول یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی ولادت 2 ربیع الاول کو ہوئی. دوسرا قول یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی ولادت 8 ربیع الاول کو ہوئی. تیسرا قول یہ ہے اللہ کے نبی کی ولادت 9 ربیع الاول کو ہوئی. چوتھا قول یہ ہے اللہ کے نبی کی ولادت 10 ربیع الاول کو ہوئی. پانچواں قول یہ ہے اللہ کے نبی کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی. چھٹا قول یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی ولادت 18 ربیع الاول کو ہوئی. اب علماء کا اس کے اندر اختلاف ہے. میں نے پہلے عرض کیا سال میں کوئی اختلاف نہیں, مہینے میں کوئی اختلاف نہیں, دن میں کوئی اختلاف نہیں, تاریخ میں اختلاف ہے. 2 کا قول بھی ہے, 8 کا قول بھی ہے, 9 کا قول بھی ہے, 10 کا قول بھی ہے, 12 کا قول بھی ہے اور 18 ربیع الاول کا قول بھی ہے. لیکن ان میں سے جو سب سے زیادہ مشہور ہو گیا وہ 12 ربیع الاول کا مشہور ہو گیا. حالانکہ بعض اہل علم نے اس کا بھی انکار کیا ہے. میں نے عرض کیا ہے کہ اہل علم کا اختلاف ہے. اب اختلاف کی وجہ دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی تاریخ ولادت کے اندر اختلاف کیوں تھا. سب سے پہلی بات تو یہاں پر یہ عرض کرتا چلو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ کی عمر مبارک 40 سال تھی. آپ نے 13 سال مکہ میں نبوت کے بعد گزارے, 10 سال اللہ کے نبی نے مدینہ میں گزارے. اب اعلان نبوت کے بعد اللہ کے نبی کی جو زندگی ہے وہ 23 سالہ زندگی ہے اور اس 23 سالہ زندگی کے
اندر صحابہ کرام کی جو تعداد لکھی جاتی ہے وہ کم و بیش 1.25 لاکھ کے قریب لکھی جاتی ہے، بلکہ اللہ کے نبی کا جو حجۃ الوداع کا موقع ہے، اللہ کے نبی نے جو حج فرمایا اور صحابہ کرام کو وہاں پر خطبہ ارشاد فرمایا، اس خطبے کی تعداد جو لکھی جاتی ہے وہ 1,14,000 صحابہ کرام بتائے جاتے ہیں کہ 1,14,000 صحابہ کرام اللہ کے نبی کے سامنے موجود تھے۔ اب بات یہ ہے کہ تاریخ یاد کیوں نہیں ہے یا تاریخ کے اندر اختلاف کیوں ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر اس تاریخ کا جو مسئلہ ایسا ہے، اس کے ساتھ دین اسلام کا کوئی بھی مسئلہ مستنبط نہیں ہے، یعنی آپ کی ولادت کے ساتھ، آپ کی ولادت کے تاریخ کے ساتھ ہمارا کوئی دین کا مسئلہ اڑا ہوا ہو یا ہمارا کوئی دین کا مسئلہ رکا ہوا ہو، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ میں نے شاید پچھلے جمعہ پچھلے سال ربیع الاول کے مہینہ میں بھی یہ عرض کیا تھا کہ یہ جو تاریخ کا اختلاف ہے یہ کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کو کافر کہنا شروع کر دیں، ایک دوسرے پر گستاخی کے فتوے لگانا شروع کر دیں، یا کسی کو یہ کہیں کہ یہ 12 ربیع الاول کے اندر آپ کی ولادت کا قائل نہیں ہے لہذا یہ عاشق رسول نہیں ہے، ایسی بات ہی نہیں ہے۔ بڑے بڑے علماء، میں ایسے علماء کے نام پیش کر سکتا ہوں جن کا دین کی خدمت کے اندر ایک بہت بڑا نام ہے، اب وہ جب اس کے اندر اختلاف کر رہے ہیں، ایک عالم دین کہہ رہے ہیں کہ 8 ربیع الاول کو اللہ کے نبی کی ولادت ہے، دوسرا عالم دین کہہ رہے ہیں 12 ربیع الاول کو ہے، تیسرا کہہ رہے ہیں 9 ربیع الاول کو ہے، چوتھا کہہ رہے ہیں 10 ربیع الاول کو ہے، بعض نے 2 ربیع الاول کا کہا ہے۔ اب اتنے بڑے بڑے علماء جب اس تاریخ کے اندر اختلاف کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے یہ کوئی اختلاف ایسا نہیں ہے جس پر ہمارا ایمان پڑا ہو، یہ اختلاف ایسا نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کو کافر کہنا شروع کر دیں، یہ اختلاف ایسا نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کو عاشق رسول ختم کر دیں، ایسی بات نہیں ہے، یہ اختلاف ہے۔ اختلاف کی وجہ میں عرض کر دیتا ہوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی ولادت کی جو تاریخ ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زندگی کے اندر اس کو متعین نہیں فرمایا، اور صحابہ کرام جو اس فن کے صحابہ کرام تھے جن کو اس بات کا شوق ہوتا تھا کہ وہ مختلف تاریخوں کو نوٹ کریں، ان کے سامنے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ کا متعین ہونا ثابت نہیں ہے۔ جب اللہ کے نبی نے خود متعین نہیں کیا، صحابہ کرام نے آپ کی ولادت کی تاریخ کو متعین نہیں کیا، اس سے یہ بات تو بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ یہ دن ایسا نہیں ہے کہ جس دن کا ہماری دین کے ساتھ، ہمارے قرآن کے ساتھ، ہمارے ایمان کے ساتھ کوئی تعلق ہو۔ ہاں بنیادی طور پر، جزوی طور پر بعض علماء سے یہ بھی ثابت ہے، بعض عاشق رسول سے یہ بھی ثابت ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھتے تھے، آپ پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے تھے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ کو لے کر ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگانے اور ایک دوسرے کو گستاخ رسول کہنا یہ دین نہیں ہے۔ یہاں پر ایک اور بات بھی عرض کرتا چلو، 4 باتیں میں نے عرض کی ہیں، 3 باتوں کے اندر تمام مسالک دنیا کے سارے علماء متفق ہیں، سال، مہینہ اور دن۔ تاریخ کے اندر اختلاف ہے اور اختلاف کی وجہ بھی میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ یہ کوئی اختلاف ایسا نہیں ہے جس کی وجہ سے ہمارا ایمان کا مسئلہ بن جائے، ایک جزوی اختلاف ہے، اور اگر یہ تاریخ ہمارے کسی ایمان کا کوئی مسئلہ اس تاریخ کے ساتھ وابستہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ خود اس دن کو متعین فرما دیتے، یا اللہ کے نبی خود اپنی زندگی کے اندر اپنی ولادت کی تاریخ کو متعین فرما دیتے۔ ہاں اللہ کے نبی نے اپنی زبان کے اندر جو متعین فرمایا ہے وہ روزے کا متعین فرمایا ہے۔ صحابی رسول نے پوچھا یا رسول اللہ سوموار کے دن کا روزہ؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں، 2 وجہ بیان فرمائی، ایک وجہ یہ بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سوموار کے دن پیدا کیا تھا، شکرانے کے طور پر میں سوموار کے دن کا روزہ رکھتا ہوں، اور دوسرا اللہ کے نبی نے فرمایا ہفتے کے اندر 2 دن ایسے آتے ہیں جب انسان کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، سوموار کا دن اور جمعرات کا دن۔ سوموار کے دن میں روزہ اس لیے رکھتا ہوں جب میرے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جائیں تو اس وقت میں روزے کی حالت میں ہوں۔
یہ تو ثابت ہے، لیکن اللہ کے نبی نے خود اپنی تاریخ ولادت کو متعین نہیں کیا۔ صحابہ کرام کا دور آتا ہے جو آخری صحابی رسول جس کا انتقال ہوا اور وہ اس دنیا سے گیا، آپ کو پتہ ہے وہ کس سن ہجری کے اندر گیا؟ 110 ہجری کے اندر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کرنے کے 100 سال بعد صحابی رسول آخری دنیا سے گیا ہے۔ تو اس آخری صحابی رسول سے بھی اللہ کے نبی کی تاریخ ولادت ثابت نہیں۔ یہ جتنی بھی تاریخوں کا بتایا گیا ہے، یہ بعد کے علماء نے اندازے لگائے ہیں کہ تاریخوں کا حساب کیا جائے تو یہ تاریخ بنتی ہے، اس نے اپنے حساب سے اندازہ لگا لیا، اس نے اپنے حساب سے اندازہ لگا لیا۔ قرآن و سنت سے یہ کہیں بھی کوئی بات ثابت نہیں۔